क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह सुहेल जफर चट्टा। चीफ मिनिस्टर का विजन है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट हो 24/7 365 डेज अ ईयर फोकस हो के फाइट करे। क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट डेथ स्क्वाड है? हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हमारी तफ्तीश बंद गली में आए। हमारी जो फर्स्ट जो इसमें एफर्ट है वो ये है कि बंदे को गिरफ्तार किया जाए। इन CCD करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी रैंक। CCD उन क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करेगी जो एक्सक्लूसिव है। अ गुड लीडर इज ऑलवेज एट द फ्रंट ऑफ हिज फोर्स। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह सुहेल जफर चट्टा क्राइम की शरह रोकने में अच्छी शोहरत रखने वाले बेहतरीन पुलिस ऑफिसर आज हमारे मेहमान हैं। इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क्याम अमल में लाने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद किस तरह क्राइम की शरह पर कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सर एक बड़ी जिम्मेदारी, और इससे पहले CIA, OCU और अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब सतह पर CM का ये इनिशिएटिव आप किस तरह लेके चलेंगे? ये जिस तरह आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विजन है कि पंजाब क्राइम फ्री हो, और अगर क्राइम फ्री नहीं होता तो इतना क्राइम हो कि जो बहुत ही एक्सेप्टेबल लेवल है उससे भी नीचे हो। इस सिलसिले में उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक इनिशिएटिव लिया है, और ये इसकी मिसाल पाकिस्तान में या साउथ एशिया में इसकी पहले कोई मिसाल नहीं है। एक यूनिक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जी, पॉपुलरली नोन एज CCD। ये एक सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होगा पंजाब पुलिस के अंदर, जो संगीन जराइम की, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्राइम को रजिस्टर करेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनकी प्रोसिक्यूशन करवाएंगे कोर्ट्स के अंदर, और जो इसमें एक्यूज्ड हैं, मुल्ज़मान हैं, उनकी कोर्ट्स के ज़रिए सज़ायाबी को इंश्योर करवाएंगे। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि अब आप पर्चा भी दे सकते हैं किसी भी क्रिमिनल्स को पकड़ने के बाद, या कोई वाकया पेश आया तो उस पर आप कार्रवाई अमल में लाते हुए पर्चा देंगे और फिर आगे मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। पर्चे का इख्तियार इससे पहले CIO को भी नहीं था, OCU को भी नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्राइम की शरह को काबू में लाना है और हिकमत अमली आपकी तरफ से तैयार कर ली गई है और पर्चे अब आप देंगे। अब तक कितने मुकदमात का इंदराज अमल में लाया गया है? कितने पुलिस मुकाबले अमल में लाए गए हैं? क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ये कोई डेथ स्क्वाड है? नो, पंजाब CCD इज नॉट अ डेथ स्क्वाड, नंबर 1। नंबर 2, ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होगा पंजाब पुलिस के अंदर। एक विंग समझ लीजिए, एक यूनिट समझ लीजिए। इसके पीछे विजन ये है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपने उनके जो फ़राइज़ हैं वो कई किस्म के हैं। उसमें सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी हैं, उसमें मुहर्रम के दौरान पुलिस क्राइम फाइटिंग नहीं करती, सिर्फ एक सिक्योरिटी मोड में चले जाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को सिक्योरिटी होती है। PSL का क्रिकेट का मैच आ गया तो लाहौर पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम देती है। चीफ मिनिस्टर का विजन है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को 24/7 365 डेज अ ईयर फोकस होके उसको फाइट करे। फाइट का मतलब ये नहीं है कि ये कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एजेंसी है। CCD के जो ऑफिसर हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स। लाहौर में जो ओल्ड OCU था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, उसको रिपील कर दिया गया लॉ को, और उस यूनिट को डिसबैंड कर दिया गया और उस यूनिट को एमेलगम कर दिया गया CCD के अंदर। उसके अलावा बाकी तमाम जगहों पे, जिस तरह आपको मालूम है कि कुछ जगहों पे OCU का बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप मौजूद था। एक DSP साहब मौजूद थे। इन रावलपिंडी देयर वाज एन SPCIA, बट देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। अब हमने तमाम जगहों पे अंडर द CCD लॉ, जो पुलिस ऑर्डर के अंदर अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट 25, उसके अंदर तमाम इजला के अंदर CCD का यूनिट क्रिएट किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, तमाम इजला के अंदर CCD का पुलिस स्टेशन क्रिएट किया गया है जी। वो क्रिएशन होगी हुई है। अभी तक उनकी जो फॉर्मल वर्किंग है, वर्किंग से मुराद है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, वो नहीं हुई अभी तक। हमारी आज के दिन तक जो FIR थी वो कंसर्न्ड
ڈسٹرکٹ میں درج ہو رہی تھی. وی ہوپ دیٹ بائی منڈے, بائی دا اسٹارٹ آف نیکسٹ ویک, ہم اپنی ایف آئی آر خود درج کر سکیں گے. کیا ہم ان کرائم کی جو سی سی ڈی ڈیل کر سکے گا ان کی تمام ایف آئی آر سی سی ڈی میں درج ہوں گی؟ نو. ان کی ایف آئی آر ایز پر پریویس پریکٹس پولیس اسٹیشنز کے اندر, جو ڈسٹرکٹ پولیس کے پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ درج ہوں گی. ہم ان میں سے کچھ کرائم کو انویسٹیگیشن کے لیے اپنے پاس لے لیں گے. کچھ کرائم ایسے ہیں جو ایکسکلوسیو صرف سی سی ڈی ڈیل کرے گی. جس طرح ٹیررزم تھا تو ٹیررزم ڈسٹرکٹ پولیس بھی اس کو ڈیل کر سکتی تھی, مگر جب پرچہ ہو جاتا تھا تو پرچہ ہونے کے بعد جب سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بن گیا, اس کی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی کے پاس چلی جاتی تھی. وہ انویسٹیگیشن ڈسٹرکٹ پولیس پھر نہیں کرتی تھی. سملرلی ہمارے پاس سی سی ڈی ان کرائم کی انویسٹیگیشن کرے گی جو ایکسکلوسیو ہیں. ان میں کڈنیپنگ فار رینسم, جی, ڈیکوائٹی یا رابری کے دوران اگر کوئی مرڈر کر دیتا ہے, یا ڈیکوائٹی اور رابری کے دوران کوئی ریپ کر دیتا ہے, یا چائلڈ مولسٹیشن یا ریپ اور ساتھ مرڈر کمٹ کر دیتا ہے. اور اگر وہیکلز فور ویلر کی ڈیکوائٹی یا رابری ہو جائے, یہ وہ کرائم ہے جو ایکسکلوسیولی سی سی ڈی کرے گی. یہ کرائم ڈسٹرکٹ پولیس کو ہم وہ جب کیس وہ درج کریں گے, ہم اس کو ریکوزیشن کر کے انڈر پولیس آرڈر, انڈر دا لا, ہم اس کی ریکوزیشن کریں گے, اس کی انویسٹیگیشن ہم کریں گے. باقی جو کرائمز ہیں, فار ایگزامپل سی سی ڈی کا جو پرویو ہے اس میں بے شمار چیزیں ہیں. نارکوٹکس بھی ہے, اس میں رابری بھی ہے, 392 کے سمپل کیسز بھی ہیں. فی الحال ہم وہ تمام کیسز نہیں لیں گے. ہم جو اگر کسی میں سیریس کرائم ہوتا ہے, کسی میں آرگنائزڈ کرائم کے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں اور ایویڈنس آ جاتا ہے کہ اس میں آرگنائزڈ گروپ انوالو ہے. فار ایگزامپل ایک رابری ہے اور اس رابری کے اندر 3 یا 4 دفعہ ڈفرنٹ جگہوں پہ رابری ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک گینگ انوالو ہے, اس کرائم کو پھر ہم ٹیک آن کریں گے. اور پھر اس کے بعد تفتیش ہوگی یا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا؟ اس کے بعد اس کی تفتیش ہوگی. کوئی لا ایسا نہیں ہے جو سی سی ڈی کو ایکسٹرا پاور دے, جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی انکاؤنٹر ڈیتھ اسکواڈ ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. ہاں, سی سی ڈی چونکہ کرائم فائٹنگ کے اوپر ویری فوکسڈ ہوگی, اور ہم ڈیل کر رہے ہیں سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرمنلز کو, شوٹرز کو, ڈیکوائٹی اور رابری کے جو آرگنائزڈ گینگسٹرز ہیں ان کو. ہم ڈیل کر رہے ہیں جو ڈیکوائٹی میں ریپ کر دیتے ہیں, ریپ کے دوران مرڈر کر دیتے ہیں ان کو. یہ لوگ سی سی ڈی کے نشانے پر ہوں گے. یہ لوگ سی سی ڈی کے نشانے پہ ہیں. ان کی اریسٹ کے لیے, ان کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی ایک کنسرٹڈ فوکسڈ ایفرٹ کرے گی. اگر ہمارے اوپر فائرنگ ہوتی ہے تو obviously جو اپنی حفاظت کرتے ہوئے فورس کا یوز لا الاؤ کرتا ہے, اس سے ہم ایک قدم آگے نہیں جائیں گے. اور ہماری خواہش ہوگی, ہماری جو فرسٹ جو اس میں ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو گرفتار کیا جائے, تاکہ ایک بندے کو آپ گرفتار کر لیں, اس سے آپ پورا جو گینگ ہے اس کو آپ سمیش کر سکتے ہیں, ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں, ان کو آپ پراسیکیوٹ کروا سکتے ہیں. اگر ایک بندے کے آپ وہ اس کو اریسٹ کرنے گئے ہیں اور اس نے فائرنگ کیا پولیس کے اوپر, اور پولیس اس کی جوابی فائرنگ میں یا سی سی ڈیز کی جوابی فائرنگ میں وہ بندہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تفتیش ہے وہ ایک بند گلی میں آ جاتی ہے. ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہماری تفتیش بند گلی میں آئے. ہم ایک بندے کا نہیں بلکہ پورا آرگنائزڈ جو کرائم کا ریکٹ ہے اس کو اریسٹ کرنے کی اٹیمپٹ کریں گے. ابھی پھر عوام نے تو سی سی ڈی سے امیدیں لگا لی ہیں کہ پنجاب میں کرائم ختم ہونے لگا ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ سے امید لگائی ہوئی ہے کہ شہریوں کو تحفظ دینا ہے اور کرمنلز کو نکیل میں ڈالتے ہوئے ان کو انجام کو بھی پہنچانا ہے. تو کوئی ایسے بڑے کرمنلز جو آپ کی ترجیحات میں ہیں کہ ان کا خاتمہ کرنا آپ کی پہلی ترجیح ہے؟ ہم نے کچھ لسٹ تیار کی ہیں جس میں وہ تمام اشتہاری جو سنگین جرائم میں ملوث ہیں اور پولیس کو, ڈسٹرکٹ پولیس کو, تمام اضلاع کو مطلوب ہیں, ان کی ہم نے لسٹ تیار کی ہیں. اس میں قتلوں کے اشتہاری, اس میں جو ڈکیتیوں اور رابریز کے اشتہاری ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ جو سنگین جرائم میں ملوث ہیں, اغوا برائے توان میں, یہ وہ تمام لوگ, ان کی لسٹ ہم نے بنائی ہے. ان کی گرفتاری کے لیے جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے وہ کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر سی سی ڈی کے پاس نفری کتنی ہوگی اور کس طرح وہ کام کرے گی؟
کتنے تھانے بن رہے ہیں آپ کے، اس حوالے سے بھی تفصیلات بتائیے. ہماری نفری تقریباً کوئی 9,000 سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی 9,000. پورے پنجاب میں. آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2 اضلاع کی نفری کے برابر ہے جو اس کی جو اسٹرینتھ ہے. نمبر 1. نمبر 2, انیشیلی ہمارے تمام ڈسٹرکٹس میں ایک پولیس اسٹیشن ہے. لاہور میں ہمارے 3 پولیس اسٹیشنز ہیں. لاہور کے علاوہ باقی تمام ڈسٹرکٹس میں ہمارا ایک تھانہ ہے. اور گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحبہ نے اسپیشل اس پہ گرانٹ الاؤ کی ہے، اور CCD کی گاڑیوں کے لیے، وہیکلز کے لیے اور لوکیٹرز کے لیے انہوں نے فنڈنگ پرووائڈ کی ہے. سر کیا یہ 9,000 نفری جرائم کی تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ممکن ہے؟ یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے. اٹس اے ویری ویری چیلنجنگ ٹاسک. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم تمام کرائم نہیں لیں گے، ہم جو صرف سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم ہے وہ لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ہم جو فوکس ہے وہ ہمارا صرف اور صرف انویسٹیگیشنز کے اوپر ہے. ہمارا سیکورٹی ڈیوٹیز کیونکہ ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے، تو وی ول ہیو انف ٹائم فار دس تھنگ. ہمارے پاس نفری 2 طرح کی ہے. انیشیلی ہم نے تمام جو نفری ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس سے لی ہے، مگر چیف منسٹر صاحبہ نے 4,000 نئی سیٹس CCD میں کریٹ کی ہیں. CCD سے پہلے ایک CTD کا ماڈل ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا. وہاں پہ انہوں نے کارپورلز کو بھرتی کیا، اور کارپورلز کی ریکروٹمنٹ کا، ٹریننگ کا اور ان کی ورکنگ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، اگر ریزلٹس کے ذریعے اس کو کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ بہت اچھا کامیاب تجربہ رہا. وہ بہت کامیاب تجربہ ہے. CCD میں بھی ہم اس پریکٹس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. کس طرح کے لوگ لینے ہیں، ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے، ان کا بیئر منیمم IQ لیول کیا ہونا چاہیے، ان کی ایکیڈیمک ڈگریز کن سبجیکٹس میں ہونی چاہیے، فزیکل فٹنس کا معیار کیا ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہماری ابھی ڈسکشن جاری ہے. جلد ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر کے 4,000 نفری جو CCD کی ہے وہ خود ریکروٹ کریں گے. وہ علیحدہ ہوگی اور 9,000 علیحدہ ہوگی، تو ٹوٹل کتنی ہوگی؟ وہ 4,000 نفری اس 9,000 کا پارٹ ہوگی. 9,000 میں سے 5,000 ہمیں IG صاحب نے ایگزسٹنگ ریسورسز میں سے دیے، وہ جو آیا کریں گے CCD میں اور CCD میں وہ سرو کریں گے. 4,000 جو ہے وہ اسپیشلائزڈ کارڈر ہوگا CCD کا اپنا. اچھا سر، سنگین جرائم کی روک تھام کے لیے CCD کی جو نفری ہے وہ 9,000 ہے. اگر سارا سنگین کرائم روکنے کے لیے آپ کی ہی ذمہ داری ہے، تو جو باقی پنجاب پولیس کی فورس ہے ان کی ذمہ داری کیا رہے گی؟ ذمہ داری ان کی بھی موجود ہے. میجر ریسورسز ان کے پاس ہیں، پولیس اسٹیشنز وہاں پہ ہیں، تھانے کی نفری وہاں پہ موجود ہے، وہیکلز وہاں پہ موجود ہے، اسلحہ وہاں بھی موجود ہے. تو وہ اپنے اس بیسک رسپانسبلٹی سے پولیس اسٹیشن، DPO صاحب اور SHO بری ضمن نہیں ہو سکتے. ان کی IG صاحب نے پرائمری رسپانسبلٹی انہی کی بنائی ہے، اور ان کا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم ان کی مدد کے لیے آئے ہیں. CCD ڈسٹرکٹ پولیس کو ہیلپ کرے گی. وہ کرائم جو بہت سنگین ہے اور جو آرگنائزڈ ہے، وہ ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اس کو ٹریس کرنے میں. اور یہ وہ کرائم ہے جو زیادہ ڈسٹربنگ کرائم ہے، اس کی سینسیشنل زیادہ ہے. عوام میں جو لیک آف سینس آف سیکورٹی آتی ہے وہ اس کرائم کی وجہ سے آتی ہے. وہ کرائم ہم ان کو ہیلپ کریں گے، ڈسٹرکٹ پولیس کو، DPO صاحب کو، CPO صاحب کو، اور لاہور میں CCPO صاحب کو. ان کا جو کرائم ہے وی ول ٹیک کیئر آف اٹ. باقی جو کرائم ہے، اور ایون ان ہیڈس کا جو CCD کے پاس ہیں، میجورٹی کرائم انہوں نے ہی اس کو ڈیل کرتا ہے.